بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 سورہ بقرہ۔ اب یہاں پر فلاح کی بات آئی ہے، ہدایت یعنی کہ کون لوگ، متقین کا چونکہ ذکر آ رہا ہے تو اور یہاں پر ان کی فلاح اور ان کی کامیابی کا بتایا جا رہا ہے کہ یہی جو لوگ ہیں جو صفات بیان کی گئی ہیں تو وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اس آیت میں جو فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ کامل فلاح ہے، مکمل کامیابی، جو کہ متقین ہی کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس سے محروم نہیں رکھا گیا۔ جو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کا اسلام ہی قبول کرنا ہی بہت بڑی، اس کے لیے بذات خود بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، تو جس کی برکت سے اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو بروز قیامت اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ بہرحال وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا، لیکن ان دا اینڈ وہ اسی اسلام کی بدولت، اسی ایمان کی بدولت وہ داخل جنت ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی فلاح سے محروم نہیں رہے گا۔ لیکن کامل فلاح جو ہے یہاں پر متقین کے لیے بیان کی گئی ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ ھدی للمتقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو متقین ہیں، جو یعنی کہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، نماز کا نظام قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ تمام انبیاء رسل پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمام یعنی کہ بتا کر پھر ان کو کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اب جو ہے قرآن پاک کا یہاں سے مضمون بدلتا ہے، کفار کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کو ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر جو مہر کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی، اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر میں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اپنے لیے انہوں نے جو پیش کردہ راستہ ہے، قرآنی راستہ، اس کے خلاف دوسرا راستہ جب اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں ارشاد فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے نفس انسانی کو برابر پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں کہ اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں۔ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر یعنی کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام فطرت ہے، اس پر پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے انسان وہ خود اپنا راستہ چنتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر ایک تقوی اور فسق و فجور کی خاصیت رکھ دی،
وہ ایک پہچان رکھ، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے زندہ ہے، بات اکثر ہم مثال دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر حق کو جانچنے کی بھی صلاحیت رکھ دی کہ وہ سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے، اور جو برا رستہ ہے اس کو بھی جانچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر رکھ دی ہے. تو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ یہاں پر جہاں پہ جو میں بات کر رہی تھی مہر لگا دینے کی، تو وہ اس کی اپنا خود رستہ جو ہے اس نے چنا ہے. اس نے خود اپنے لیے ہدایت کا رستہ بند کر لیا اور برے رستے کی طرف چل گیا. تو جب اس نے خود یہ چناؤ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی. اور اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو ہوگا جو یعنی کہ دین کے کاموں میں دس و تبلیغ میں لگا ہوا ہے. ہم جب کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس وقت ہمیں تجربہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس رستے پر وہی آتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اور حق کو سمجھنے والا ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں اس طرف آتے. تو جب وہ خود ہی نہیں آتے پھر ایک وقت ہوتا ہے جو مبلغ ہے وہ بار بار دعوت دینا بلانا اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب یہ دیکھ لیجیے یہاں پر بھی یہی بات کا ذکر ہے کہ اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ جب خود حق کو رد کرتا ہے اس کا ذہن جو ہے وہ مخالف سمت پر جب چل پڑتا ہے پھر آپ کی یعنی کہ کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے لیے جو ہے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں آتی ہو جاتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی ہی اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. وہ اسفل سافلین کی گھاٹیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہی نہیں. پھر یہاں پر جو ہے یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے یعنی کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان کو ہدایت دیں یا نہ دیں. یہاں پر جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا. فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ ہم نے رسول خوشخبری ہمارے جو رسول آئے ہیں وہ خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے تاکہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. پیاری بہنوں، ان آیات جو میں نے آپ کو سامنے تلاوت کی ہیں اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی منشا سے یعنی کہ دلوں پر مہر لگائی ہے، کانوں پر مہر لگائی ہے، آنکھوں پر مہر لگائی ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اور صحیفے نازل کیے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن کریم تا قیام قیامت تک ہمیں یہ کتاب تھما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ہر چیز کو پریکٹیکل کر کے بتا دیا. اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. اگر تم زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو. یہی حقیقی کامیابی اور فلاح ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اعمال کو، چونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، واقف ہے، سے جانتے ہوئے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اللہ کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں کہ میں نے نبی نہیں بھیجے، رسول نہیں بھیجے، کتابیں نہیں بھیجی، ہدایت نہیں بھیجی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ڈر سنانے والے بھی بھیجے، میں نے خوشخبریاں سنانے والے بھی بھیجے، میں نے ان کے سامنے عذابات دیکھ کر بستیوں کو تباہ و برباد بھی کیا. اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں ان کو دکھایا. یہ فرعون، یہ قارون، یہ سب یہ کہاں ہیں؟ یہ کون تھے جنہوں نے خدائی دعوے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، سب کچھ اس کے باوجود انہوں نے خدا کا، رسولوں کا انکار کیا، قتل کیا. تو اللہ پاک نے یہاں پہ حجت تمام فرما دی. فرمایا
کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے آنکھوں پر کانوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو اب ان کو کچھ بھی نہیں، ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، یہ نہیں کہ ان کی ہدایت پر جو راہیں تھیں وہ شروع سے بند تھی، ورنہ وہ تو یہ کہتے نا کہ وہ اپنا بہانہ بنا لیتے، کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، ہدایت دینے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ تو ان کے جو کفر اور عناد ہے، سرکشی ہے، بے دینی ہے، حق کی مخالفت ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پر مہر لگی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈالے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یعنی کہ شخص جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ جا کر اس کی مخالفت کرے اور خود زہر کھا لے، اور اس کے لیے جو اس کی میڈیسن ہے جو ڈاکٹر نے دی ہے وہ فائدہ مند ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جو ڈاکٹر ہے وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو اس کو جو میڈیسن دی تھی اسے وہ تو استعمال نہیں کی، اسے تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اسے تو سوسائڈ کر لیا، اسے تو زہر کھا لی۔ تو اب دیکھیے اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے، اسے تو اچھی اس کو چیک اپ کیا، ٹیسٹ کیا، اچھی اس کو میڈیسن تجویز کی، لیکن اس نے خود ہی اپنے یہ زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، زہر ہی پھانک لی۔ تو اب اس کو مجھے بتائیے کہ اس کا قصوروار کون ہوگا؟ تو اگر ایک انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، تو پھر میری پیاری بہنوں آپ خود دیکھیں کہ اللہ پاک نے مجھے تمام کی، اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہمیں سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔